کیا آپ جانتے ہیں کہ حافظ نعیم اپنی سیاست میں مہاجر لفظ کا باقاعدہ استعمال کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے سپورٹرز میں مہاجروں کی ایک بڑی تعداد ہے؟ اگر حافظ نعیم اپنی مقبولیت اور عوامی سپورٹ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے شہری سندھ میں لگے کوٹا سسٹم کو عملی طور پر ختم کروا دیں اور کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دلانے میں اپنا کردار ادا کریں تو عین ممکن ہے کہ مہاجروں کی ایک کثیر تعداد انہیں اپنا لیڈر مان لے۔ کراچی کے وہ سرکاری محکمے جو تعصب کی بنیاد پر سندھ حکومت نے اپنے ماتحت کر لیے ہیں انہیں واپس کراچی کے انتظام میں لا کر ان میں مہاجروں کو نوکریاں دلوائیں اور کراچی سے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھا کے اسے ختم یا کم کروا دیں۔ اگر یہ کام حافظ نعیم نے کر لیے تو وہ کراچی کی سیاست کے بالخصوص مہاجروں کے مقبول ترین رہنما بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ نعیم خود کو مہاجر کیوں نہیں کہتے جبکہ وہ خود علی گڑھ کے اردو سپیکنگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ نعیم کی تمام تر کوششیں مہاجروں کے حق میں تو ہوتی ہیں اور وہ کراچی کے مسائل اور مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں، مگر باقاعدہ طور پر خود کو مہاجر نہیں بولتے، اور جب بھی مہاجروں کو مخاطب کرنا ہو تو انہیں کراچی والوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کچھ یوں ہے کہ جماعت اسلامی خود کو مذہبی جماعت کہتی ہے اور ان کا منشور اور نظریات بھی شریعت پر مبنی ہے، لہٰذا یہ خود کو تمام قومیتوں کا ترجمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ نعیم کا سیاسی نظریہ انہیں مہاجر سیاست کرنے سے روکتا ہے۔ صرف اپنے منشور اور نظریات کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں، ورنہ وہ بڑے شوق سے مہاجر نعرہ لگانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سیاست میں مہاجر لفظ کو شامل کر لیا تو ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چھوٹا بڑا سیاسی لیڈر اپنے چیئرمین یا قائد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مگر حافظ نعیم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے قائد سراج الحق سے زیادہ مقبول ہیں، اور کراچی کے عوام سراج الحق سے زیادہ حافظ نعیم کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ دیگر شہروں کے بھی اپنے اپنے امیر یعنی صدر ہیں، مگر امیر کراچی ہی عوامی حلقوں میں مقبول ہیں۔ کراچی کے باشعور عوام حافظ نعیم کو ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں۔